والصلاة والسلام على رسوله حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگو، ایسی جو وجہ کائنات ہے، ایسی ذات انبیاء ہے. بعضی انبیاءوں کو اللہ نے نبوت دی، طلب تھی کہ ہم اس ہستی کی امت میں ہوتے جو ختم المرسلین ہے. یہاں ایک بات ثابت ہوتی ہے اس طلب کے ساتھ کہ حضرت کتنی بڑی ہستی ہو گئی. صبح ازل کے نور کے ماں سوا اللہ کو کچھ نہیں تھا. اللہ پاک نے آپ کا نور پیدا کیا. تمام ارواحوں کی ازل میں رہبری اس نور کے ذریعے فرمائی. وہ ایسی رہبری جس سے پوری کائنات کی ہر شکل اور انسانیت کے سارے خاکے جاتے ہیں، اور وہ ربوبیت ہے. اس کا اقرار بھی اللہ نے آپ کی ذات سے پہلے کرا کر تمام ارواحوں کو، اس میں مشرکین، ملحدین، سب کی ارواحیں تھیں، اس کو اقرار کرایا. حتیٰ کہ آتا ہے اللہ رب العزت جو کہ کلیم نہیں ہے اور جو کہ خلیل نہیں، حبیب ہے، اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو اپنی خدائی کو بھی ظاہر نہیں کرتا. یہ ایک حقیقت ہے. اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا فرمایا. اس زندہ کرنے کا معاوضہ، مردوں کو زندہ کرنے کا معاوضہ عطا فرمایا. یوسف علیہ السلام کو وہ حسن بھی دیکھتا فرشتہ ہو جاتا. دنیا میں تریائی حصہ آپ کے پاس جمال اور نور تھا. جملہ یہ مقامات صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے بھر دیے. ثابت ہونے آئے، بنا کے بھیجے گئے. خلق کو خلق عظیم کہا، اپنے عظیم کہا، اور خلق کی حقیقت صفات اللہ کی صفاتوں کا مظہر قرار دیا. گو اللہ کی صفاتیں مطلق ہیں، یہ غیر مطلق ہیں، لیکن الحمدللہ مظہر قرار دیا گیا. عبدیت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ، دعوت میں، درد میں سب سے بالا تر، کافروں کے لیے بھی درد، مشرکوں کے لیے بھی درد، اس درد میں بھی اخلاص، کسی سے کوئی بدلہ لینے کی ذرا بھر بھی امید نہیں. اذکار میں سراپا ذاکر اور علوم میں امی. اگر علوم میں یہ عالم ہوتے تو بات کچھ اور بن جاتی. امی کے بہت سے اقوال ہیں. مشہور قول ہے ان پڑھ، بہت سے اقوال ہیں. مشہور قول ہے ان پڑھ. آپ کو اللہ نے ان پڑھ رکھا. اگر آپ پڑھے لکھے ہوئے ہوتے تو کافروں کو موقع مل جاتا کہ یہ حدیثیں اپنی طبیعت سے گھڑی ہیں، قرآن کا ترجمہ اپنی طبیعت سے کیا ہوا ہے. حجت قائم کرنے کے لیے اعجاز بخشا کہ امی جس میں حکمت ہے اور جس میں حقائق عجیب و غریب آپ کے سینے میں اللہ نے بھر دیے، اور یہ ثابت کر دیا کہ آپ لقب میں امی ہیں
اور سینے کے خزینے میں سب سے بڑے عالم، اس لیے کہ اللہ کی صفت علیم سے استفادہ آپ نے حاصل کیا۔ جبریل آئے پیغام پہنچانے سکھانے کے لیے نہیں، دینی پیغام پہنچانے کے لیے، یہ اعجاز تھا، کسی چھوٹے فرشتے کو نہ بھیجا بلکہ سید الملائکہ کو اللہ پاک نے بھیجا، غرض کہ جہاں سوچیں اور سمجھیں اور نگاہ اٹھائیں آپ معتبر شان ہیں، آپ سب سے اونچے ہیں، وجود کے اعتبار سے بھی اونچے ہیں، جو سراپا اندر نور ہے اور باہر بھی نور ہے بشر۔ بشریت کی علامتیں شادی بھی آپ نے کی، اور یہ مطلق علامت ہے بشریت کی۔ آپ کے بچے بھی تھے، آپ کھاتے بھی تھے، پیتے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کا استعمال اللہ رب العزت کی مرضی کو سامنے رکھ کر ہوتا تھا، اور اللہ رب العزت کی رہبری کے تحت ہوتا تھا۔ واللہ کوئی ثابت کر دے آپ کو کبھی احتلام ہوا ہو، اب تک ثابت نہیں کیا۔ آپ کو جمائی آئی ہو، انگڑائی آئی ہو کہ سستی ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ تھی بشریت، لیکن اعلیٰ پیمانے کی بشریت، جیسے آپ اپنی انگشت پہ گنوا سکتے ہیں کہ یہ پتھر ہے، یا خود بھی پتھر ہے، فیروزہ بھی پتھر ہے، اور آگے بڑھ جاؤ تو ہیرا بھی پتھر ہے، یکساں پتھر میں سے ہے، لیکن ایک پتھر کا نام یاقوت ہے، ایک کا فیروزہ ہے، ایک کا عقیق ہے وغیرہ، اور ایک کا ہیرا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ اس طرح سے بشریت میں یہ سب وجود تھے۔ بشریت میں ما سوا اللہ کے سب مخلوق ہے، صرف خالق اللہ کی ذات ہے، صرف خالق اللہ کی ذات۔ جذبے سے کام لیا تو گر جائے گا، قانون سے کام لیا تو سور جائے گا۔ یاد رکھ، سرکار کی تعریف میں، ریاست کے سرکار کی تعریف میں اسی حد میں رہے جس حد میں اللہ رکھنا چاہتے ہیں۔ رسالت کی حد میں نہ رہا تو توحید میں چلا جائے گا، اور یہ خطرہ ہے، اس لیے کہ خالق بالکل الگ ہے، وہ انوکھے ہیں۔ جی ہاں، حضور کان سے سنتے تھے، اللہ بغیر کان کے سنتے ہیں۔ حضور آنکھوں سے دیکھتے تھے، اللہ بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہیں۔ حضور کا جسم تھا، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ حضور دماغ سے سمجھتے تھے، اللہ بغیر دماغ کے سمجھتے ہیں۔ حضور کے مراتب کی حد ہے، اللہ کی شان کی کوئی حد نہیں، لیکن ہاں مخلوق کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے مراتب کی حد سب سے بالا تر، سب سے بالا تر۔ اور اعجاز، صبح ازل نے نور بنایا، اور خطا ہمارے بابا سے ہو گئی، آدم علیہ السلام سے، اس کے وسیلے سے معاف ہوئی۔ پوچھا اللہ نے، تو نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف کر دے؟ کہاں دیکھا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش اعظم پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، ابھی روح بھی نہیں آئی تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ خود فرماتے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ سب سے برگزیدہ ہستی ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہاں ان کو اگر پیدا نہ کرتا تو کسی کو پیدا نہ کرتا، یہ تمہاری اولاد میں آدم کی خطا آپ کے وسیلے سے معاف ہوئی۔ یہ اعجاز ہے، عالم ارواح میں سب کو رہبری ملی، یہ اعجاز ہے۔ بلکہ
آپ کو مبعوث کرنے میں اس ہستی کو استعمال کیا گیا جو جلیل قدر نبی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تقریباً 4 سے 4,500 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے میں ایک ہستی کو استعمال کیا۔ یہ عجیب اعزاز ہے۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے زبردست قربانی دی اللہ کے تعلق میں، توحید کے دائرے میں، اور استظہار الہیہ اور توکل الہیہ وغیرہ میں ایسے ثابت قدم قربانیاں دے کے نکلے جس کو اللہ نے خلیل بنایا، پسند کیا ہمارا مذہب جو خلیل کا مذہب تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایسی ہستی نے مانگا تو حضور کو مانگا۔ کیا مطلب تھا؟ مانگنے سے ملا، جو پہلے سے مقرر ہستی تھی۔ اس کا یہ اعجاز تھا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جیسی ہستی کی دعا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے چنندہ نبی، اعلیٰ اور الفا نبی، جس کو معجزے زندہ ہونے کے دیے گئے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، ان نے خوشخبری دی کہ احمد نام ایک ہستی پیدا ہونے والی، وہ جو آخر زمان نبی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی نوید ہوں، یعنی خوشخبری ہوں۔ نور ازل اللہ نے پیدا کیا، بنایا، لیکن ماں آمنہ سے پوچھئے کہ جب بطن ماہی میں تشریف لائے، اس سکہ میں مادر میں جلوہ گر ہوئے، فرماتی ہے مجھے کچھ بوجھ محسوس نہ ہوا۔ میں نے اپنے ساحلیوں کو کہا کہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن ماہواری بند کیوں ہو گئی؟ آپ خود فرماتی، لیکن ایک مرتبہ بوجھ محسوس ہوا۔ محدث نے اس پہ بحث کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد بتایا کہ وہ بوجھ میرے نور کا تھا۔ جی ہاں، حمل کے دوران تکلیف کیسے؟ بلکہ وہ ذات اندر موجود تھی کہ مشرق و مغرب کے اجالے ہو گئے، 14 ٹنگور گر گئے جو 14 بادشاہ ہونے والے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک یہ 14 بادشاہ ختم ہو گئے۔ 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ جب آگ بجھی تو ان لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اعجاز دیکھ لیجیے، جس کے پیدا ہونے میں آگ بجھ جائے تو جس کو اپنائے، جو ان کی قدموں کی غلامی کو اپنائے، اس کو دوزخ کیسے چھوئے گی؟ جس دن میں وہ جا گزری ہو عملاً محبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، وہ دل کیسے ناکام ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار کو اللہ نے کامیابی کے لیے پیدا کیا۔ جس نے آپ کو اپنایا اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہا ہم اس سے راضی ہو گئے، وہ ہم سے راضی ہو گئے۔ اب تشریف لا رہے، کہتے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے۔ ماں آمنہ فرماتی تھی عجب میں نے انوارات دیکھے کہ کوئی سکمنے کے آنے کے وقت کوئی تکلیف نہیں۔ جب تشریف لائے تو سجدے میں تھے، مجھ سے دونوں بند تھے، اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی تھی، اور سجدہ کرتے ہوئے پیٹ میں نکلے کہ جیسے وہ بچے آتے ہیں سے گندے تھے، کہ گندے کیسے؟ جو پاک پیدا کیا گیا ان کو گندا کیسا؟ اس کو غسل کی کیا ضرورت؟ اللہ اکبر۔ جب ایک یہودی کو پتہ چلا، غالباً پادری تھا، اس نے عبد المطلب کو
عرض کیا حضرت آپ کے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ اس لیے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ صحیح روایت ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب وہ پیدا ہوئے حضرت اس وقت پوچھ کر گئے تھے، اور سفر کے دوران مدینہ المنورہ اور مکے کے دوران بیچ میں آپ کی قبر بنی ہے، جیسے سیدہ آمنہ کی بھی بنی گئی اسی راستے میں۔ اس لیے حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان رضی اللہ تعالی کی نگرانی میں تھے۔ کب مجھے تو کچھ پتہ نہیں، آپ فوراً نکلے تو کہا آپ کے خاندان میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس وقت یہودی پادری نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے نبوت ختم ہو گئی اب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف پر اللہ پاک غیر قوموں کو لوہا منوا رہے کہ بنی اسرائیل میں سے جو 20,000 انبیاء جس میں پیدا ہوئے ہیں، نبوت ختم ہو گئی اب یہ خاتم النبیین پیدا ہو گئے۔ تو پیدائش میں بھی جلے، پیدائش میں بھی اللہ رب العزت کے توحید کی شہادت، اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر اصولت، یعنی وہاں اصول تھا کہ دیہاتوں کی ہواؤں کے ذریعے سے اللہ بچوں کو صحت دے۔ ایسے تمام سے آپ کو ایک دائی کے سپرد کر دیا گیا، لیکن غور سے سنیے، نہ صاحب مال تھے، جیسے کہ حضور کی دعا نہ قبول ہو گئی ہو۔ حضور نے اپنی حیات میں یہ دعا کی تھی، اللہ مجھے مسکین بنا، مسکین میں رکھ اور مسکین کے ساتھ اٹھا۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کا کھانے کا نہ ہو۔ سب مالداروں کے بچے لے کے چل پڑے، لیکن حلیمۃ السعدیہ خود بھی غریب تھی، اٹھنی بھی لاغیر، یہ بھی گھرانہ غریب تھا، یتیم گھرانہ تھا۔ وہ مل گئے، وہ مل گئے۔ جب آپ نے گود میں ان کو اٹھایا، حیرت تھی، اس لیے کہ یہ انوکھے تھے، اللہ کی خصوصی ربوبیت کے ساتھ اور خالقیت کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ خدا پاک کی قسم، عالم بنی نو انسان میں جتنے کامل و اکمل پیدا ہوئے، ان تمام کمالات کے یہ مجموعہ تھے۔ علم میں بھی مجموعہ تھے، اخلاق میں بھی مجموعہ تھے، جسم میں بھی مجموعہ تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مصابے تو تھے، مقابل کوئی نہیں تھا۔ آپ کے مصابے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معجزے ملے۔ لا نفرق بین احد من الرسل، میں ایسے اعتبار سے نہیں کہتا کہ کسی انبیاء کو آگے بڑھا کے گرانا ہے، نہیں، بلکہ یہ حقیقت تھے کہ آپ مثالی تھے۔ الحمدللہ جب آپ کو گود میں لے کے اٹھنے پہ چلی ہے تو اٹھنی تیز دوڑنے لگی۔ ساتھ کی عورتیں کہتی ہیں کہ بچے تو ہمارے ساتھ ہی، اٹھنی تو تیری بہت لاگے تھی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کو تقویت دینے والا آ گیا، جسم کو قوت دینے والا آ گیا۔ تجھے کیا پتہ چلے کہ اٹھنے میں طاقت کیا ہے؟ وہ آنے والے انسانوں کو قلب میں وہ طاقت عطا فرمائیں گے کہ مشرکوں کے سامنے جھکیں گے نہیں، غیروں کے سامنے جھکیں گے نہیں، اور ان کی پرواز عرش پہ ہوگی۔ اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں، جب سے یہ چاند کو میں لائے ہوں تو اٹھنے میں قوت آ گئی، گھر پہ اتارا۔ میں حقائق بیان کروں، گھر پہ اتارا، گھر انوار سے بھر گیا۔ دودھ جب پلایا تو ایک چھاتی پی، دوسری کو چھوڑ دی،
کیا اس معصومیت میں بھی انصاف ہے؟ کیا اس معصومیت کے اندر بھی انصاف ہے؟ کیا اس معصومیت میں بھی ہمدردی ہے؟ اس لیے کہ حلیمۃ السعدیہ کے ایک چھوٹے بچے تھے، وہ بھی دودھ پیتے تھے، اس لیے ان کے لیے ایک چھاتی چھوڑ گئے۔ کس نے سمجھایا آپ کو؟ اس طفلیت میں کس نے سمجھایا کہ محمد ایک چھاتی نہ؟ اس لیے کہ حمات اللہ ما اللہ آپ کے رحمت تھے۔ جب نہ پیا تو بھائی کو پلایا، یعنی حلیمۃ السعدیہ، اس نے پیا۔ اللہ اکبر! دیکھیے آپ، ابتدا سے ہی آپ کے کرشمے، اللہ کی عطائیں کیا ہے۔ لیکن میں اپنے لیے کہہ دوں کہ ہم نے آپ کو مان کر آپ کو اپنایا۔ معاف کرنا، ایک ہیرا مل جاتا ہے، آدمی لکھپتی ہو جاتا ہے، گھروں میں فرنیچر آ جاتے ہیں، مکان اچھا بن جاتا ہے، کپڑے اچھے بن جاتے ہیں، لیکن تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، لیکن اپنا کر تو کیا بنا؟ سعید بنا، صالح بنا، قطب بنا، غوث بنا، کہ جو بنا اس کی غلامی میں تو بنا، تو کیا بنا؟ معلوم ہوتا ہے تو نہیں بنا تو حضور کو مانا ہے، تو نے اپنایا نہیں۔ ایک سبب کی قدر ہوتی ہے، ڈھیر سا سونا اور ہیرے انسان کو، اسباب کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، اور یہ وہ ذات، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ ذات کہ جس کے ذریعے اللہ نے انقلاب پیدا کر دیا۔ مانے اور ضرور مانیں گے۔ سیدنا عمر جیسی ہستی جس کو اونٹ چلانا نہ آوے، وہ کتنے نعوذ باللہ یاذ باللہ بے ادبی نہ ہو تو کہوں لٹھ دماغ کے آدمی ہو، خود فرماتے تھے کہ مجھے اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، ماں باپ اس پہ مجھے مارتے تھے، اور بالکل کھڑ طبیعت کے آدمی، لیکن جب غلامی لی، سنا، اللہ اللہ محدث بن گئے۔ اور حضور نے فرمایا لا نبی بعد، اور کما قال صلاۃ والسلام، فرمایا میرے بعد نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سرسری اس کو نہ سمجھیں، جو انسان بالکل جاہل تر تھا، جس میں اتنی بھی صلاحیت نہیں تھی کہ جانور کو کیسے چرانا، وہ نبوت کے لائق ہو گیا۔ اللہ میں اور آپ کو پوچھیں، ہم کس چیز کے لائق ہو گئے؟ ہم نے اپنایا ہی کب ہے؟ ہم نے حضور کو اپنایا ہی کب ہے؟ اس سے استفادہ ہی کیا حاصل کیا ہے دوست؟ جس چیز کی دعوت دی، دنیا کی بے ثباتی کی دعوت دی، ہم نے دنیا کو مقصد بنایا، برعکس ٹکرائے نبوت کی دعوت کے ساتھ۔ اس لیے کہ جو انسان دنیا کی بے ثباتی کو نہیں لیتا اور اس کی محبت کو لیتا، نبی علیہ السلام بے ثباتی کی دعوت دیتے تو نبوت کے ساتھ امتی ہو کے ٹکرا رہا۔ نبی اللہ رب العزت کی رضا کو مقصد بنانے کے لیے آئے، اور تو اس کے برعکس چلتا ہے اور حضور کو مان کر نبوت سے ٹکراتا ہے۔ کافر کا نمبر بعد میں آتا ہے، بیعتبار مسلم کے مانتے ہوئے تو اس کی نبوت کے ساتھ ٹکراتا ہے، یعنی جس کو اس نے پسند نہ کیا تو اس کو پسند کرتا ہے۔ اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے رہبری فرمائی، تو اس میں رہبری نہیں لیتا تو پھر تو نے کیسا مانا؟ معلوم ہوتا ہے کہ تیرے پاس ایمان گھریلو ہے، جیسے سکھ کے گھر سکھ پیدا ہو تو سکھ ہو گیا، ہندو کے گھر پیدا ہندو ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلم کے گھر مسلم پیدا ہو گیا تو مسلم پیدا ہو، گھریلو ایمان ہے۔ اس لیے تو نے اس کو پہچاننے کی محنت نہ کی اور تو نے اس کو اپنانے کی محنت کی، تجھے سب اسباب میں نظر آیا، محمد میں نظر نہ آیا۔ خدا پاک کی قسم، جو محمد میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے، برکتیں اسی میں ہیں، پیسے میں برکت نہیں ہے، خیریں اسی میں ہیں، مال میں خیر نہیں ہے۔ اگر مال اس کے طریقے پہ استعمال ہو تو طریقے میں سے خیر نکلے گی، مال میں نکلے۔ اسباب کی حیثیت کچھ نہیں ہے، حیثیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اس کی ذات میں سے نکلنے کے طریقے کی ہے۔ تو ازل کا یہ نقشہ اور وصال کا خاکہ
کہ وصال کے خاکے میں اہل علم یوں فرماوے کہ قبر شریف میں جو جسم عطر زمین کو لگا ہوا ہے وہ مٹی عرش اور کرسی سے بھی بہتر ہے. تو جو جسم مٹی سے لگا ہوا ہے وہ مٹی عرش اور کرسی سے بہتر ہے. تو جسم سے نکلنے والے طریقے جس کے اندر ہوں گے وہ مسلمان کتنا اونچا ہوگا, وہ مسلمان کتنا اونچا ہوگا. اس لیے کہ تیرا تجسس اور تیری دوڑ اس کی طرف نہیں ہے, بلکہ تو نے ظلم کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے دنیا کی خاکوں میں بنوایا. اگر غلط تجارت ٹوٹ رہی ہے جو ہے غلط, تو نے حضور کا صدقہ دیا. اللہ 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 اللہ. کسی صحابی نے اپنی صحیح تجارت کے لیے بھی صدقہ دے کے دعا نہ کیا کہ انہیں مال کے خاکوں میں حضور کو استعمال نہیں کیا جاتا. مال میں غلامی کے اعتبار سے تو استعمال بشر ہو سکتا, تو نے تو غلط تجاروں میں صدقے دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی گراوٹ کی کوئی حد بھی ہو, ادب تو کس کو سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر کبھی. کس کو ادب تو کہتا ہے؟ جہاں جبریل نے ادب کی, ہر فرشتے نے جہاں ادب کی, اور اللہ نے ادب سکھائی صحابہ کرام کو. کیا کہا؟ اے اللہ کے میرے رسول کے صحابہ, اگر تم نے آواز سے اونچی آواز کر دی میرے محبوب کی, تمہارے نیک اعمال کو کاٹ کے رکھ دو گا. ہم نے آواز اونچی نہیں کی, ہمارے طریقے اونچے کر دیے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ناپاک زندگیوں کو اونچا کر دیا. نصارے جو یہود ملحدین کفار جو دشمن ہیں آپ کے, آپ کسی کے دشمن نے, ان کے طریقوں کو ہم نے اونچا کر دیا. تجھے حیا نہ آئی, نہ لباس میں حیا آئی, نہ چہرے میں حیا آئی, نہ معاشرے کی زندگی میں حیا آئی کہ سرکار کو میں نے کتنا گرا دیا. اب تو کیا امید رکھتا ہے کہ یہ ناشکری ہے؟ تو سن, اللہ کہتے ہیں کہ جو ناشکر ہے میری نعمت کا اس کو شدید عذاب دوں گا. اور خدائے پاک کی قسم, اللہ رب العزت کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ رسول پاک کی ذات کی نعمت ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سب سے بڑا اللہ کے بعد ہم پر احسان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے طلب کی, اے اللہ کاش تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرتا. مگر ایک بات ہو چکی تھی, تو آپ نے عرض کیا, یا اللہ تیرے محبوب کا کوئی امتی تو بتا دے, کوئی امتی تو بتا دے. یہ کیسے خوش قسمت ہوں گے جو تیرے محبوب کی امت میں پیدا ہو. اور سچ کہتا ہوں میں آپ کو, جیسے جلیل القدر نبی بہت پیدا ہوئے, آپ سب پیدا نہ ہوا, اس طرح سے آپ کی امت میں جتنے اونچے انسان پیدا ہوئے کسی نبی کی امت میں اتنے اونچے انسان نہ پیدا. خلفائے راشدین کا مقام کسی نبیوں کی امت میں نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, جس کا نام محمد تھا, آپ کی روح کو متوجہ کیا. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. جلال تو تھا, جلال میں آ گئے. صرف نام پوچھتا ہوں اور تم اپنی پشت در پشت گنواتے ہیں. تو آپ کی روح کہتی ہے, حضرت والا آپ کو اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہتے تھے کالا ہے یا عصا ہے, لاٹھی ہے. آپ نے تو کہا لاٹھی ہے, اسے پتے جھاڑتا ہوں, اس کو بکریوں کو سنبھالتا ہوں. آپ نے تو بڑی لمبی چوڑی بات. موسیٰ علیہ السلام حیران کہ اللہ اور میری روبرو بات ہو رہی ہے, اللہ حضور کے امتی کی روح بڑھ رہے ہیں عالم علما پر. یہ مقام ہے کیا ہے؟ بات تو میری وادی مقدسہ میں ہو رہی ہے. اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ کہہ رہے ہیں وادی مقدس میں میری اور اللہ کی بات ہو رہی ہے, اور ادھر حضور کی
ادنا امتی، صحابے نہیں تھے، ہاں صحابے کے متعلق میں یہ ادنا تھے، اللہ اس پہ کھول رہے ہیں، کیا درجہ جی۔ تو میں نے کہا کہ انسان سوچ اور کھوج میں ساری شکلوں میں گیا، محمد کی کھوج میں نہ گیا۔ جو معرفت محمدی نصیب ہو جائے، جیسے معرفت الہیہ عادات ترے، محدث عارفین فرماتے ہیں کہ معرفت الہیہ نہیں ہے تو تیرے عمل کا خطرہ ہے، تیرے عمل میں خطرہ ہے۔ اس طرح یاد رکھ، معرفت محمدیہ نہیں ہے، یعنی آتی ہے کہ انسان آہ بھرتا ہے، جیسے اللہ نے کہے آپ کوئی دکھ میں ہو اور میں بھی اسی دکھ میں ہوں تو ہمدردی عجیب ہوتی ہے، لیکن آپ سے کوئی تکلیف نہ گزری ہو اور آپ اپنا دکھ بیان کریں اور مجھ سے وہ تکلیف نہ گزری ہو تو ہمدردی علمی ہوتی ہے، احساسی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، وہ صرف علمی ہوتی ہے، اس کا مقام تو ٹھیک ہے لیکن زبردست بایا نہیں ہے۔ اس لیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیسے پہچانے، جبکہ یہ نبوت کے خاکوں میں سید ابی طالب میں 3 سال بند رہے۔ 7 دن وقاص فرماتے کہ 6 دن کے بعد مجھے چمڑا ملا، میں نے جلا کر اس کو پھینکا۔ اللہ اکبر، 3 سال تک بھائی کا پورا خاندان تجھے ہجرت کی، جو انتہائی کفری چیزیں فرماتے، جس کا مقصد تجھے کیسا پتا چلے، تمہیں طائف کے پتھروں کا کیسا پتا چلے جو تو آدمی پھولوں میں رہتا ہے، جو آگے پھول رکھ کر تو بیان حضور کے کرتا ہے خوشبو کے ساتھ، تجھے ان پتھروں کا کیسے پتا چلے، تجھے اس جالیوں کا کیسا پتا چلے جو آپ پہ پڑی، تجھے ان خاکوں کا کیسا پتا چلے کہ 3 چاند تک چولہا نہ جلا۔ فرماتے تھے ہمارے گزارے کے لیے سیدنا بلال کی بغل میں ہوتا تھا، صرف اتنا ہوتا تھا۔ اللہ، اور وہ ہستی جس نے کیا انتخاب کیا، عارفین فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا مخصوص ایک مقام ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عارفین فرماتے سمجھا ساری چابیاں عطا فرمائے، 14 طبق کی چابیاں خزانے کے عطا فرمائے، لیکن آپ نے فقر کو پسند کیا۔ یہ کیا؟ 14 طبق کی خزانے کی چابیاں دے دی اللہ نے، جس کا تصرف آپ کرے، لیکن آپ نے فقر کو اپنا کیوں؟ آپ نے وہ پسند کیا جو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتے بندے کی وہ صفت مجھے بہت پیاری ہے جب یہ فقر میں فاتح میں صبر کرتا ہے، یہ حالت مجھے بہت پیاری۔ تیرا انتخاب بھی ظالمانہ ہے اور وہی معنی نہیں، اپنے نفس کے لیے بھی وہ انتخاب کرتا ہے جس سے وہ ہلاک ہو جائے، تیرے انتخاب کو حق نہیں پہنچتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے انتخاب کر دیا وہ صحیح ہے، اس کے معنی نہیں کہ تو فاتح ماں، کیسے وہی نے منع کر دیا فرزدار کو فاتح نہ مانے، آپ نے مانگا، ہمیں منع کر دیا، کیسے وہی ہے؟ تو میں نے کہا کون سا ایسا ہے جس میں آپ جلواگر نہ تھے، کون سا ایسا شمع جس میں آپ جلواگر نہ تھے؟ ایمان کے شعبے کی کچھ باتیں کر لیں تو سن لیجیے، آپ کا ایمان حاضر تھا، جلواگر نہیں تھا۔ ایمان میں محبت بھی ہوتی ہے، ٹھکرا بھی ہوتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے، اجزائے ثلاثہ جس کو کہتے ہیں، یہ 2 کے بیچ میں رہتا ہے، خوف اور امید کے بیچ میں، اور 36 اس کی شاخیں ہے، سول اس کے بیچ سے، اور 3 اس کا اجزا ہے، ایک محبت، ایک خوف اور ایک امید، یہ تینوں جس کے پورے کائنات چل رہی ہے، ان تینوں جس کی مبرات ہے۔ اللہ اکبر،
محبت سے یکتا تھے، نہ فاطمہ کی محبت اللہ سے غالب تھی، نہ حسین کی محبت اللہ سے غالب تھی۔ خوف ہے سننا برابر لکھو، کوئی قریب نہیں آتا تھا، ایک کافر نے تلوار سونچ لی، اس نے سمجھا کوئی غافل بشر ہوگا، اس نبی کو پتہ نہیں تھا نبی غافل نہیں ہوا کرتے، نبوت کی بیداری کا تو یہ عالم ہوتا ہے، یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سو کر نماز پڑھنے تو ہو جاتی ہے، سونے میں اس کی وجہ نہیں ٹوٹتی۔ نبی کی سونے میں وجہ نہیں ٹوٹتی، ہم غافل ہو جاتے ٹوٹ جاتی، غافل کی کیا معنی؟ تو ہو سکتا ہے کہ ہوا سڑک جائے پتہ نہ چلے، لیکن ایک نبی کا اثر نہیں ہوتا۔ تجھے کوئی روایت ملی کہ آپ کے پیٹ میں سے ہوا ملی؟ ہاں، اتنی روایت ملی تھی کہ جب بیٹھے تھے تو خوشبو سے پسینے میں معطر ہو جاتے تھے۔ جب انصار جنہیں کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا اس دن سے کہ سنت ہے غسل، کہ تم کھیتوں میں کام کرتے غسل کر کے آیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور آپ کے پسینے کے کچھ قریب بیٹھتا تھا تو معطر ہو جاتا تھا۔ بصیرت تھی، لیکن کس انداز کی بصیرت تھی؟ سبب ہے، ہر سبب فانی اور عناصر سے مرکب ہے۔ آگ ہوا مادہ پانی پتے پانی سے، ہرن کو پھول گزار جس کو فارسی میں کہتے، ہرن کی کشمیر کے ہرن کو پوچھ سے نافے میں کیا کہ میں تجھ سے بھی تخلیق میں کیا ہوں، آگ ہوا بتی پانی سے میں بھی بنا ہوا ہوں، لیکن میرے نافے میں اس سے نکال میں اس کے جو تجھے معطر کر دے گا تو سمجھ لو کہ سرکار کی تصویر کے اندر کیا بتا رہے گا۔ جب ہرن کے مفت کے نافے کا یہ مقام ہوتا ہے جس کی قیمت کوئی 1000 تولہ ہے، وہ میں ترک ہو گیا۔ اس لیے کہ تو نے آپ کے جسم کی معرفت سے کی، انہوں کے علم کی معرفت لی، انہوں کے اخلاق کی معرفت لی، کسی چیز کی معرفت اللہ اکبر کے لیا، کسی چیز کی معرفت تو کس رخ سے جا، جس رخ سے جا وہاں کمال کمال ہے۔ جس رخ اس نے تلوار سونچ لی کا محمد، کیونکہ مسلمان نہیں تھا اس لیے محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتا چکے، اب کون بچانے والا ہے؟ اطمینان کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ میں نبوت کو استعمال کرتے، میں طاقت کو استعمال کرتے، میں معجزہ استعمال کرتے، یہ بڑا کمال ہے۔ ایمان استعمال کرتے اللہ، اتنا کہہ کے آرام سے تلوار چھین لی۔ فرمایا تجھے کون بتائے گا؟ وہ تو کہہ سکتا، اس کے پاس ایمان کی بولی تھا، پھر کمال اور کیا کہ وہ تلوار واپس دے دی، بتا دشمن کو واپس دے دی، وہ شرمندہ ہو کے چلا گیا۔ ایمان کی موجود ہے کیا؟ اپنے حاضر ایمان کس شہادت کس ذریعے دیتے ہیں تو آپ کی ایمانیت میں اندر جو محبت ہے، قسم خدا کی، میں خدا سے بڑھ کر تمہار سے محبت کی، جیسے تم آج اپنے بیٹے کو اللہ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور اس کی علامت ہے کہ اس کی محبت میں دھڑادھڑ حکم سے توڑتا ہے، اس کو حدیث اور قرآن میں پڑھاتا، انگریزی پڑھاتا ہے۔ اسلام میں منع نہیں کیا انگریزی پڑھانا، لیکن یہ بھی تو سمجھایا غیرت مند کوئی غیرت تو بن، تیرے آقا کا بھی تو کچھ علم سکھا، یہ تو ہنر ہے، یہ علم ہے، علم اس کو کہتے جو خدا کی پہچان دے، یہ اللہ کی معرفت دے، اس کو علم کہتے ہیں، یہ آفت سے بچا دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں علم تیری حفاظت کرے گا اور مال کو تجھے حفاظت کرنی پڑے گی، یہ مصیبت۔ جیسے آپ دیکھتے شام ہوتے دروازے مالدار کے بند ہو جاتے، ڈاکو آ جائے دیا۔ تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ تھا، اس میں گھریلو زندگیاں بھی تھی، سب کچھ تھا، اس میں ایک ایمان کی زندگی تھی، تو محبت میں سب آپ بالا پر تھے، انصاف میں کبھی اپنے رشتے داروں کو نہ دیکھا، اللہ کو دیکھا، امید میں کسی سے امید نہ باندھی۔ دعوت اللہ کے اندر جب کفار آئے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں،
اور خوبصورت جمیلہ اور حسینہ جوان کنواری لڑکی آپ کے گھر میں لینے کے لیے تیار، اور جتنا چاہیں اتنا مال دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے انکار نہیں فرمایا، بات عجیب فرمایا، انکار نہیں فرمایا، عجیب بات کیا فرمایا؟ انکار کی شکل میں حقیقت کو کھولا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند دے دے، کیا مطلب ہے؟ کائنات کی سلطنت کے مقام دے دیں گے، سورج نیچے اندھیرا ہی اندھیرا، ہمارے بد کے آدمی پریشان ہے، چاند کا چاندنا میں تو پھر رات راتی ہو جاتی ہے، ایک ہاتھ میں سورج دے دو، ایک ہاتھ میں چاند دے دو، محمد اپنے مقصد سے اپنے والے نبی کی شان کے اعتبار کا جواب تھا اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب ملکوت کا نظام اللہ نے بتایا کہ کل کی کشش اور روح کی طرفداری کوئی چیز ہے، اللہ رب العزت نے ملکوت کا نظام بتایا، یعنی فرشتے کا نظام آپ کو بتایا۔ فرشتے کا نظام ہم ایک فرشتہ دیکھتے ہیں تو گھنٹی بجا کے ساری دنیا کو بتائے میں نے فرشتہ دیکھا، یہ تیرا ظرف اتنا، تو فرشتے کو دیکھ کے تکفیر ہو گیا، فرشتے کے خالق کو تو دل دیا نہیں نے، صبر کو دل دیتا ہے، مسبب کو ابھی تک تمہیں دل نہ دیا، مگر کیسا کلمہ تمہیں پڑھا، ہر سبب سے آشنا ہو جاتا ہے، ہر سبب پر عاشق ہو جاتا ہے، کتنی بڑھیا قیامت ہے، حیرت سے اللہ کا نام نہیں لیتا، اس لیے کہ تیرا اتفاق ہوتا تمہیں محمد سے لیا ہی کیا ہے گئے، چنانچہ ایک ایک قطرے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے، بارش کے ایک ایک قطرے کے ساتھ، اور جو آپ پھل خریدے اس کے ساتھ بھی فرشتہ ہوتا ہے، مانتے ہیں آپ نے پھل خریدنے کا ارادہ کیا تو ایک ٹھیلے پہ ہوتا ہے دکان پہ، وہاں فرشتہ موجود ہوتا ہے، جیسے آپ نے ارادہ کیا فلاں موسمبی لے لیں تو آپ کے دل میں کوئی، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ موسمبی ٹھیک نہیں، یہ لے لو، یہ آپ نہیں ہوتے، یہ فرشتہ ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کے مقدر کی وہ ہے نہیں، وہ اندر کہتا ہے یہ لے لو، آپ سمجھتے ہم اختیار ہے، جی ہاں آپ وہ لے لیتے ہیں ماشاء اللہ، اس کے بعد گھر سے آتے ہیں، جب گھر سے آتے ہیں اس موسمبی کو کاٹتے تو ایک ساتھ اس بچے کو جو یہ فرشتہ کہتا ہے جناب، جب آپ کھا لیتے ہیں اور جس کے مقدرہ کھا لیتے ہیں اور چھیک کے پھینک دیتے، فرشتہ آسمان کی طرف چلا جاتا ہے کہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اب بتائیے کیسے ہوں گے پہاڑوں کے، سمندروں کے، ریگستان کے پدم در پدم فرشتوں کا نظام اللہ نے اعجازاً بتایا، ادب سے سب کھڑے، کسی کے 2 پر، کسی کے 4 پر، عظیم و شان دورانی ہستی، اس کے موکلات بعض ایسے فرشتے کہ جس کی خوشبو سے جڑ و دیوار میں اختیار مانگ، اور جبریل علیہ السلام جس کے 100 پر ہے، ایک پر اگر مشرق میں پھیلا دے تو مغرب میں پھیلا دے، اللہ کا حکم ہے ایک پر مشرق میں مارے تو مغرب الٹ کرے گا، اور جس کا تحصیل شرح کے اندر پیر اور سدرۃ المنتہا پہ سر، 7,000 سال کا واسطہ، سب نظام جو سرکار کے پاس لائے تو سرکار نے اللہ کی طرف دیکھا اور نظام کی طرف نہ دیکھا، اللہ 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 دیکھا، آزمائش کی کہ ملائکہ کے مشاہدے میں بھی جاتے ہیں ہماری طرف متوجہ، ثابت کر دیا آپ کے ایمان میں کہ مشاہدے کا ایمان آپ کے لیے ہے، تاثر کا ایمان بھی آپ کے لیے، یہ ملکوت کا نظام نبی ہی مجھے لگانے اور محبت کے نشے اجزائے ثلاثہ میں آپ اکمل، اجزائے ثلاثہ میں آپ اکمل اللہ ہے تو کبیرہ، لیکن تو زندگی کے سرسری اعتبار سے دے تو تیری سمجھ کے اعتبار سے سمجھ آئے گی، لیکن اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دے تو تو حیران کرے گا، لیکن اتنا ضرور کرنا کہ بچہ الحمد للہ یہ آپ کو عزت نصیب ہے، کسی کو نصیب دیکھ کے جن کی بلندیاں عرش پر، عرش نے فخر کیا چونکہ حضرت کے قدم ارشاد فرماتے جبریل لینے آئے ہیں، یہ رتبہ دیکھو، عرش سے آگے جان، عرش سے آگے
جانا ہے ارادہ دیکھو، صرف میری آنکھ میں ماضا کا سرما دیکھو، اس لیے کہ یہ پیدائش سے سرنے کی آنکھ میں خیال اللہ اکبر۔ اور اس حسن مجسم کو تماشا دیکھو، بلکہ مطلع یہ پڑھو، جب رخ زیبا دیکھو، مرحبا سید مکی نظر کرنے دل جا بات فدائے ایسے اگر خوش نہ کر، یعنی اس میں اونچا مکان اور مدینہ منورہ میں گالی پر ایک ضعیف کنویں پہ پانی بھر رہے، ہاتھ پھیلا رہے، دیکھ لیا آگے بڑھے، کہا اس پر کھڑے ہو جائیے، محمد آپ کا پانی سکتے اللہ، کیونکہ تکبر میں عثمان ڈوبا ہوا ہے، قلم کا زور ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، تو تجھے پتا ہے کہ شیطان کا شاگرد ہوتا ہے کہ تکبر میں شیطان مارا گیا۔ حضرت محمد کی تواضع دیکھ تجھے اور انبیاؤں کی تواضع کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنے متواضع ہیں۔ اس عظیم عرصی کنویں سے پانی ڈول کے ڈول بھر کے اس کو بھر دیتے۔ کہیں اور جگہ دیکھا کہ غلام بیمار ہے اور اس کا آقا اس کو گھنٹی پسوا رہا ہے، بیماری سے ہاتھ نہیں چلتا، آپ نے کہا ہٹ جاؤ، محمد گھنٹی پیس دے گا۔ اس کے دانے سارے پیس کو کیا کہتے ہیں کہ جب بھی تم بیمار ہو محمد کو بلا دینا، میں تیرے گھنٹی میں دانے پیس دوں گا۔ تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ تو کچھ بنا دیں گے، یہ تو سب کچھ ہے پھر بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں دے دیتے۔ کبھی آپ نے کہا پوچھنے پہ کہ آپ کون ہیں، یہی کرا انا عبدہ و رسولہ، یہ نہ کہا انا رسولہ و عبدہ، میں اللہ کا غلام عبد ہوں، پھر کا رسول ہوں۔ کبھی دعا میں نہ بنوایا اللہ نے تیرا محبوب یہ کام کر دے، ہلاکت کے ہر پہلو سے بچایا امت کو کہ تیری زبان سے ایک بول سے تو ہلاک ہو جائے گا، یا دھری کی دھری تیری نمازیں رہ جائیں گی۔ یہ نقطہ سمجھا کہ تعریف کے لائق اللہ ہے، تو اپنی ذات کو تعریف کے لائق نہ سمجھ، جس دن تم اپنے آپ کو اچھا سمجھا، اے اللہ فرماتے اس دن تجھے اللہ برا سمجھے گا۔ میں آپ کی تواضع میں سے لیا اور زندگی ہر کے شعبے میں سے تم نے کیا کچھ لیا، تم نے مان لیا، اور مطمئن کو جو شیطان نے کر دیا یہ حجاب نورانی کہ بڑے خوش قسمت ہے تجھے نبی ملے۔ میں کہتا ہوں خوش قسمت وہ ہے جس کو آپ کی غلامی نصیب ہوئی۔ پھر رسم و رواج ہو جاتے ہیں کہ اگر محمد کا نعرہ ہے اور محمد کی زندگی نہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے دوست، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ حضور کی تعریف سے اس وقت راضی ہوں گے جبکہ اس میں تابعداری موجود ہوگی۔ محمد کے ہزار قصیدے پر دیکھے کہیں کہ اللہ کو ٹھگ نہیں سکتا، جیسے ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ ابا ہریرہ فکر نہ رہنا، فرش میں والا بڑا دانا ہے، بڑا دانا کس کو؟ اس فقیر کو اللہ اکبر جو اصحاب صفات پہ بیٹھنے والے تھے، جو بڑے راوی ہیں۔ یہ ہمارے لیے چوکھنا کیا تھا، ہمارے لیے چوکھنا کیا تھا، دیا کچھ بھی ہو تیرے پاس اس پر نہ جا، تیرے سنسار میں محمد موجود ہے، تیرے بول میں محمد موجود ہے، تیرے اطوار اور اخلاق میں محمد موجود ہے کہ نہیں، تو پھر کیوں اس کا نہیں یہ تیرے، اگر کیوں اس کا نہیں تو اللہ بھی تیرا نہیں، کہ اللہ کا ہمارا ہے کہ پیدا کرنے والا۔ یاد رکھ تو اپنے آپ کو ساری عمر بندہ کہتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس دن وہ کہے گا کہ یہ میرا بندہ ہے اس وقت میرا پائے، اور خدا آپ کی قبر تک تیرے اعمال پہنچا، وہ سید کونین یوں کہہ دے یہ میرا امتی ہے، بس تیرا میرا پائے، پھر تیرا میرا پائے کہ میرا امتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہاں ہے اور شاکوں کے لیے جو غلامی میں پناہ ہے ان کو کہا ہے،
رسالت کو اتنا لے کہ تیری ہر صوبہ تجھے نور سے معمور کر دے، اور توحید کا ایسا نور لے کہ تجھے سب سے بے نیاز کر دے، تو سب سے دل کے اعتبار سے الگ ہو جائے۔ یہ توحید کا مطالبہ ہے، اور رسالت کا یہ مطالبہ ہے کہ دنیا کی ہر شعبے کے اندر تیرے عمل میں محمدی نظر آئے، ورنہ اس امت کی کوئی اللہ کی قیمت ہو تو مجھے بتائیے۔ اللہ نے خود نے فرمایا، خود نے قرآن میں فرمایا کہ میں اس امت کو بدل دوں گا جب کہ تم اس مشین اس مقصد پہ نہیں آؤ گا جس مقصد پہ میرے محبوب تھے، کہ میں دوسری امت کو لاؤں گا اور تمہیں ختم کر دوں گا۔ کتنا ختم کیا تم دیکھ لیجیے، آج کس قدر ختم کیا، اور کن کن خاکوں نے ختم کیا۔ جو عزت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے تھے، اللہ اکبر، جس سرزمین پہ پیدا ہوئے ان کو پوچھو کہ وہ کتنی برکت والی ہے، جس سرزمین ہجرت سے منتقل ہوئے اس کو پوچھو کتنی برکت والی، جہاں سفر کیا وہاں پوچھو کتنی برکت والی ہے، اللہ اکبر، جہاں بیٹھے اس زمین کو پوچھو کتنی برکت والی ہے۔ تو جو آپ کو محبت کے اعتبار سے دل میں لے لے اور اتباع کے اعتبار سے آپ کو دل لے لے، وہ مقدس کیسی ہستی تھی، اس لیے جو فاروق اعظم نے کہا تھا، اے بیت اللہ، اے بیت اللہ، تو اللہ کے گھر معتبر ہے، لیکن میرے نزدیک وہ دل جس دل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اس سے بھی میرے نزدیک بہتر ہے۔ ایسے لیے کہ بیت اللہ شریف سے اللہ کا گھر ہے، وہ ہم تجلیہ نزول و تجلیات گاہ الہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے وہ دل بنائے تو دل مسکن الہی بن گئے، دل مسکن الہی بن گئے، الحمدللہ۔ اس قدر آپ کی برکت سے اللہ نے نوازا کہ اب آپ صدیق علیہ السلام کے ذریعے سے پوچھتے ہیں کہ محمد میرے محبوب ابو بکر سے پوچھیے رضی اللہ تعالیٰ نے، کیا اس حال میں اللہ سے راضی ہے؟ راضی ہے، فرشتے عشق کرتے، اللہ اکبر، معاف کیجیے گا سر جانا، اس لیے کہ تمہیں پہچانا نہیں، جب پہچانتا نہیں اسے اپنائے گا کیسے؟ اصول ہے، تمہیں نوٹوں کو پہچانا تو اس کے جیب میں استعمال کے رکھتا، ہیرے اور سونے کو پہچانا تو بڑی حفاظت کرتا، محمد کے طریقے کی کیا حفاظت کرتا؟ ایک طریقہ خدا پاک کی قسم کائنات کے خزانے سے اونچا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ مستحب پر جو مسلم عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کی قیمت بتاتے ہیں کہ دنیا میں جتنے خزانے ہیں اس سے بھی زیادہ مستحب پہ اللہ کا ہوتا ہے، یعنی آپ کے عمل کا وزن اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کی دلانے کے لیے آئے تھے، بلکہ جنت کا عاشق بنانے کے لیے آئے تھے کہ جنت پھر سے عاشق ہو جائے۔ طلب دی تجھے آخرت کے اعتبار سے کچھ جنت کی طلب کر، لیکن اس درجے انسانیت کو لے دو کہ جنت خود طالب بن گئی۔ ایسے اللہ والے پیدا ہوئے کہ جنت نے خود طلب کی، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ جنت کی بھی طلب سے ابھی نہیں پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قبول فرما، دعا کیے مزید اللہ پاک کرے، امید ہے کہ ہو سکتا ہے کئی مہینوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ میرے زبان سے کرا، اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا آپ کی ہر شعبہ زندگی میں سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بات کہی جائے گی۔ اللہ آپ کی تعریف اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دل سے پڑھ لیجیے، وقت ہو چکا اذان پڑھے پھر سنت پڑھے۔